بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف کی آزمائش۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے چند قدم دور ہوئے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر سینے سے لگایا اور آہ بھر کر فرمایا، مجھے جدائی کی بو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جب تک وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے تب تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے رہے۔ جب باپ کی نگاہ سے دور ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ستانا شروع کیا، کبھی تماچوں سے مارتے اور کبھی نہایتی ذلت سے اپنے آگے دوڑاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا گلاب سا چہرہ گرمی سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے گلا سوکھ گیا۔ بڑی عاجزی اور متر سے بھائیوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی نہ دیا، کھانا مانگا بولے بھی نہیں۔ ایک نے کہا، وہ ستارے کہاں ہیں جو تیری خدمت میں حاضر تھے، ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مشکیزے میں پانی بھر کر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دیا تھا۔ شامعون نے پانی زمین پر بہا دیا اور آیر کہا کہ پیاس سے کیا روتا ہے، اب تو ہم تجھ سے بدلہ لیں گے اور زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قتل کی بات سنی تو ڈر گئے اور خدا سے دعا کی، اے فریادی کی فریاد سنانے والے، میری مجبوری اور لاچاری پر رحم کر اور مجھے اس مصیبت سے نکال۔ پھر روئیل سے کہا، اے میرے بھائی، تو اور بھائیوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے ساتھ مہربانی سے پیش آتا تھا، مجھے ایک چلو پانی پینے کو دے دے تاکہ میری پیاس کی آگ بجھ سکے۔ اس نے پانی کے بدلے کڑوا جواب دیا۔ پھر یہودا کے دامن پر ہاتھ مار کر کہا، باپ نے مجھے تمہیں سونپا تھا، تو ہی بتا کہ میری کیا قصور ہے؟ یہودا کو یوسف علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر رحم آ گیا اور بھائیوں کو ستانے سے روکا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیری جان نہیں لے سکتا۔ بھائیوں نے جب یہودا کو بدلتے ہوئے دیکھا تو کہا، تم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا صلاح دیتے ہو؟ یہودا نے کہا، میں یوسف علیہ السلام کے قتل سے راضی نہیں ہوں، بے گناہ کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ لوٹ چلو اور باپ کی امانت باپ کو سونپ دو۔ بھائیوں نے کہا، اگر باپ کے پاس لے جائیں گے تو وہ ہمارے ظلم باپ سے بیان کر دے گا۔ پھر یہودا نے سوچ کر کہا، اسے کنویں میں ڈال دو، وہاں یا تو وہ مر جائے گا یا پھر کوئی اسے نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے گا۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ کنعان سے 3 فرلاگ پر ایک کنواں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں پر لے گئے۔ جب کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ لوگ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام پر بالکل رحم نہ آیا۔ قمیض اتار لی اور ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر اس چاند سے بھائی کو اندھیرے کنویں میں لٹکایا۔ تبھی کنویں میں آدھی دوری تک ہی یوسف علیہ السلام پہنچے ہوں گے کہ رسی کاٹ دی۔ حضرت جبرائیل خدا کے حکم سے کنویں میں پہنچے اور وہ خوشخبری دی، غم نہ کر، تیرا غم خوشی میں بدل جائے گا، یہ بلا کی کالی رات ڈھل جائے گی، خدا تجھے تخت سلطنت پر بٹھائے گا اور تیرے بھائی تیرے سامنے مجبوری کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور تو ان کی خطائیں انہیں یاد دلائے گا اور یہ بات اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر فارغ ہوئے تو ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اس کے خون میں ڈبو لیا۔ شام کو روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کا سخت انتظار تھا۔ بیٹوں نے یہ خبر سنائی کہ ہم تو یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ کر آگے گئے تھے، سب کو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر رنج کے مارے بیہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے پر روئیل نے آگے آ کر کہا، اے میرے محترم باپ، خدا مجھے یوسف علیہ السلام کی طرف سے صبر جمیل دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا کرتا طلب کیا اور اسے دیکھ کر فرمایا، عجیب غریب بھیڑیا تھا، بیٹے کو تو کھا گیا اور اس کے لباس کو
चीरा तक नहीं और फरमाया अब सब्र जमील है और तो कुछ कह रहे हैं उस पर खुदा ही मददगार है। उधर इत्तफाक से सौदागरों ने के काफिलों का मदियन से मिस्र को जा रहा था, जो रास्ता भूलकर जंगल में भटक गया था। कुएं पर पहुँचे जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डाले गए थे, तो काफिले के सरदार ने कहा कि आज यहीं क़याम करो। सुबह सरदार ने अपने 2 गुलामों को कुएं पर पानी लाने के लिए भेजा। तब कुएं में पहुँचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझा कि मेरे भाई मुझको कुएं से निकालना चाहते हैं। कुएं ने उन्हें 3 दिन रात गुजर चुके थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ऐ यूसुफ इस डोल में बैठ जा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। जब ग़ुलाम ने डोल खींचा और डोल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बेअख्तियार खुशी से पुकार उठा, आह ये तो लड़का है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उस शख्स को इस काम के लिए मुकर्रर किया था कि कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाले तो हमें खबर करना। जब जासूस ने भाइयों को इसकी खबर दी तो वे फ़ौरन काफ़िले वालों से मिले और कहा, कुछ रोज़ ये हमारा ग़ुलाम भागा था, हम खुद इसकी तलाश में हैं। सौदागरों ने कहा, वाह वाह, ये लड़का तो शराफत का पुतला मालूम होता है। ये कैसे मुमकिन है कि हम इसे भागा हुआ ग़ुलाम समझे। भाइयों ने कहा, ये ग़ुलाम है, पैगम्बरी ख़ानदान में परवरिश पाई है, लेकिन चंद रोज़ से बेवफाई अख्तियार करके भाग निकला है। भाइयों ने सौदागरों से कहा, इस ग़ुलाम को हम इस ऐब की वजह से बेचना चाहते हैं। अगर ख़रीदना चाहो तो ख़रीद लो, वरना हमारे हवाले कर दो। सौदागरों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चुप रहने से ये समझ गए कि ये वाकई ग़ुलाम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने फरमाया, मैं ग़ुलाम हूँ और ग़ुलाम का बेटा हूँ। सौदागरों ने कुछ थोड़ा दिरहम देकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों से ख़रीद लिया। फिर सौदागरों ने उनको ऊँट पर बिठाकर मिस्र को रास्ता लिया। जब मिस्र के रास्ते नज़दीक पहुँचे तो एक चश्मे पर उतरे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहलाया और उन्हें काफ़िले वालों ने कपड़ा पहनाया। तो हज़रत यूसुफ की खूबसूरती को देखकर वह हैरान रह गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि वह जिस तरफ रुख करते वहाँ मालूम होता कि सूरज निकल आया है। काफ़िला मिस्र पहुँचा भी न था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और ख़ूबसूरती की धूम मच गई। शहर के लोग देखने निकले। मिस्र के बादशाह ने भी वज़ीर को, जिसे अज़ीज़ मिस्र कहते हैं, काज़ीर वहाँ पहुँचे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफ़िले से ख़रीद लिया। अज़ीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ले गया और अपनी बीवी, जिसका नाम ज़ुलेखा, से कहा, उसको निहायत इज़्ज़त और आराम से रखो, हम इसे अपना बेटा बनाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब